اسلام حیا اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے اور کفر بے حیائی اور بے باکی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کے اندر حیا دین کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے، اور کفر کے اندر بے حیائی اور بے باکی ترقی کا زینہ ہے، یا ان کے ہاں یہ ایک فیشن ہے یا ان کی ایک صفت ہے۔ تو دونوں بالکل الگ ہیں، ایک کا روٹ یہ ہے، دوسرے کا روٹ بالکل جدا۔ ایک لفظ سنا ہوگا، تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ یہ حیا اور بے حیائی کا ٹکراؤ ہے۔ یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا ہے؟ ایک طرف حیا کی تہذیب ہے، ایک طرف بے حیائی کی تہذیب ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ 4 باتیں ایسی ہیں، سنن المرسلین میں سے ہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ وہ 4 باتیں وہ کون سی ہیں؟ ان میں پہلی بات الحیا۔ حیا تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور کفر کے اندر حیا، وہاں تو کہتے ہیں شائنس از اے سکنس، وہ تو اس کو بیماری کہتے ہیں۔ جس چیز کو ہمارے یہاں کوالٹی اور صفت بتایا گیا، ان کے ہاں وہ بیماری ہے۔ تو یہ ہے تہذیبوں کا ٹکراؤ۔ تو حیا ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بہت عجیب، کفر جو ہے نا، کافر، یہ سود چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ چھوڑ سکتا ہے، یہ بہت سارے اور گناہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ موسیقی اور زنا، یہ 2 کام نہیں چھوڑ سکتا۔ کفر بہت ساری چیزیں چھوڑ سکتا ہے، گناہوں کی بری چیزیں، لیکن موسیقی اور زنا، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کافر چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کہیں چلا جائے یہ 2 چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی، کہیں بھی چلا جائے۔ حدیث سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا خلق حیا ہے، یعنی ہر چیز کے اندر ایک نمایاں چیز ہوتی ہے جو اس کا وصف ہوتی ہے، کوالٹی ہوتی ہے، امتیاز ہوتی ہے۔ تو اسلام کا جو امتیاز ہے وہ حیا میں ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر حیا نہیں، اس بندے کا دین نہیں۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جس بندے کے اندر حیا نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا والے، تمام انبیاء حیا والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے، تمام صحابہ حیا والے۔ جنت میں اللہ تمام حیا والوں کو جمع کر دیں گے، بے حیاؤں کا جوڑ ان حیا والوں کے ساتھ، پاکیزہ اور مبارک ہستیوں کے ساتھ نہیں لگ سکتا۔ حیا ایک صفت ہے انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی، مردوں کے اندر بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی ہے۔ مردوں کے اندر نسبتاً عورتوں سے کم ہے، عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت بہت زیادہ اللہ نے رکھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عورت کے اندر حیا اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو حیا کا سبق دینا ہے، عملاً سکھانا ہے۔ ایک بات۔ دوسری وجہ عورت کے اندر حیا زیادہ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کی ذمہ داری لگانی تھی کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا رول جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی، تو سپورٹ میں اللہ تعالیٰ نے حیا بھی زیادہ دے دی کہ اس کے لیے اس کام کو پورا کرنا آسان ہو جائے۔ جو ڈیوٹی ملی ہے، جو منصب ملا ہے، تو اس کے مطابق اس کو صفات بھی دے دی جائیں، کوالٹیز بھی عطا کی جائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا، جہاں بھی حیا ہوگا وہاں بگاڑ نہیں آئے گا۔ فرمایا حیا سے کبھی بھی فساد نہیں آتا۔ ہاں، اگر تم یہ کہو کہ حیا کی وجہ سے فلاں کام اچھا ہو گیا، بہتر ہو گیا، تو تم نے ٹھیک کہا، سچ کہا تم نے۔ حیا سے خیر ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس بندے کے اندر حیا نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ جس بندے کے اندر حیا نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر حیا کسی مجسم شکل میں، انسانی شکل میں اگر پیش کی جاتی تو بہت ہی نیک پرہیزگار انسان کی شکل میں ہوتی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، الحیاء لا یاتی الا بخیر۔ فرمایا حیا کا نتیجہ خیر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حیا جب لے کر آئے گی، نتیجے میں خیر ہی اور بھلائی ہی لے کر آئے گی۔ پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات
اور ان کی باتیں جو آگے امتوں میں ٹرانسفر ہوتی رہیں اور آج بھی موجود ہیں، فرمایا اس میں کہ ان کا ایک پیغام یہ تھا کہ اگر حیا تم سے دور ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ جب انسان بے حیا ہو جائے نا، پھر جو چاہے کر، فاصنع ما شئت اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ تو پھر جو چاہے کرو۔ یہ حیا کتنی اہم چیز ہے اور بے حیائی کتنی بری چیز ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی پر بھی مجھے امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے گا اگر اس کے اندر حیا موجود ہے تو۔ اگر کسی کے اندر حیا موجود ہے تو اس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ خیر پہ آ ہی جائے گا، اور اگر حیا ہی نہیں تو پھر خیر کی امید ہی نہیں۔ یہ حیا ایسی نعمتیں ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 3 باتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اور آخرت میں یہ تینوں چیزیں اسے جہنم میں لے کے جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ فحاشی، بد کلامی اور حیا کا کم ہونا۔ 3 باتیں جس کے اندر موجود ہیں یہ جہنم میں جانے کا آسان راستہ ہے، کہ فحاشی اس کے اندر ہوگی، بد کلامی ہوگی، بات چیت میں گالیاں دے گا، برا بھلا کہے گا، تانے دے گا، اور حیا اس کے اندر نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اے آدم کی اولاد، جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا میں تیرے عیبوں کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالتا رہوں گا۔ جب تک تو مجھ سے حیا کرتا رہے گا میں تیری کمی کوتاہیوں کو، خامیوں کو لوگوں کے دماغوں سے، ذہنوں سے نکالتا رہوں گا۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں اتنی ہی خیر پیدا کرے گا۔ شروع میں ہم نے حدیث سنی تھی نا کہ حیا سے صرف خیر ہی ملتی ہے اور کچھ نہیں ملتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خود فرمایا انا اغیر ولد آدم واللہ اغیر منی، کہ میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بندوں کو کہ میرے بندے جب میرے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، لیکن انہیں حیا نہیں آتی، تنہائیوں میں میری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تنہائیوں میں موبائل اور انٹرنیٹ ان کو مل جائے پھر یہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ پاک دامنی کے 3 انعامات سن لیجئے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو اللہ جنت کی نعمتیں، جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت کسی کو عرش کا سایہ مل جائے یہ خوش نصیب لوگوں میں سے ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ کسی کو گناہ کی دعوت ملے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، دعوت کے باوجود میسیج آئے، واٹس ایپ آئے، کال آئے، ای میل آئے، کوئی بھی طریقے سے کسی بھی انداز سے گناہ کی دعوت آئے اور یہ کہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ اپنے آپ کو بچا لے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے جس شخص نے کسی عورت کے اوپر گناہ کی قدرت پائی اور خوف خدا کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ گھبراہٹ کے دن، بڑی گھبراہٹ کے دن اس کے ساتھ عافیت اور امن والا معاملہ فرمائیں گے، اسے آسانی عطا فرما دیں گے۔ اور آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ دوزخ حرام فرما دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کس کو؟ کہ جس نے کسی عورت کے اوپر یا کسی عورت نے مرد کے اوپر قدرت پا لی، گناہ کا موقع تھا، گناہ کیا جا سکتا تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا، نہ کیا، اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن اسے امن اور عافیت عطا فرمائیں گے، دوزخ اس کے اوپر حرام فرما دیں گے اور جنت میں اسے داخل کر دیں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔